آئیے جانتے ہیں ابوظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ تعلیم اور ملٹری۔ 1979 میں رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرس سے گریجویشن کرنے کے بعد اماراتی فضائیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ خلیج فارس کی جنگ کے دوران وہ امریکی فوج کے قابل اعتماد دوست بن گئے اور انہوں نے سیکیورٹی کوارڈینیشن کے معاملات پر امریکہ کے لیے رابطے کے ایک اہم مقام کے طور پر کام کیا۔ 2005 میں انہیں متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کا ڈیپٹی سپریم کمانڈر مقرر کیا گیا اور انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ 2004 میں اپنے والد کی موت کے ساتھ شیخ محمد ابوظبی امارات کے ولی عہد بن گئے۔ اسی سال انہیں ابوظبی ایگزیکٹو کونسل کا چیئرمین بھی مقرر کیا گیا، جو امارات کے روزمرہ کے امور کا انتظام کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی معیشت کو متنوع بنانے اور اس کے تعلیمی اداروں کو ترقی دینے میں امارات کی نمایاں ترین شخصیات میں سے ایک بن گئے۔ 2014 میں خلیفہ کو فالج کا دورہ پڑنے کے بعد انہوں نے امیر کے بیشتر فرائض سنبھالے، بشمول اماراتی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر اپنے فرائض بھی سر انجام دیے۔ عرب بہار 2010-11 کے نام سے مشہور عوامی بغاوتوں کے درمیان متحدہ عرب امارات نے 2011 میں بحرین میں مظاہروں کو دبانے میں مدد کے لیے سعودی عرب میں افواج کی تعیناتی میں شمولیت اختیار کی۔ 2014 میں انہوں نے عراق اور لیونٹ میں اسلامک اسٹیٹ ISIS بھی کہا جاتا ہے کے خلاف امریکی قیادت میں فضائی مہم میں حصہ لیا۔ ایک زیادہ منحرف موقف میں انہوں نے 2014 میں لیبیا میں محدود فضائی حملے کیے اور لیبیا کی بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف مسلح بغاوت میں خلیفہ خفتر کی مدد کی۔ 2015 میں متحدہ عرب امارات نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی زیر قیادت اتحاد میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے اپنی سب سے بڑی فوجی وابستگی میں حصہ لیا۔ تاہم 2019 میں انہوں نے سعودی عرب سے اس وقت تعلق توڑ دیا جب اس کی افواج نے یمن میں جنگ سے یک طرفہ طور پر علیحدگی کا آغاز کیا، لیکن اس نے ایک علیحدگی پسند دھڑے کی مدد جاری رکھی جو اب عدن میں سعودی حمایت یافتہ حکومت کی مخالفت کر رہا ہے۔ بیرون ملک اپنے بہت سے تعلقات میں وہ ایک محرک تھے، جبکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب 2010 کی دہائی کے بیشتر حصے میں سیکیورٹی اور تجارتی پالیسی کو مربوط کر رہے تھے۔ انہوں نے محمد بن سلمان کے سرپرست کے طور پر خدمات انجام دی، جن کے والد سلمان بن عبدالعزیز 2015 میں سعودی عرب کے بادشاہ بنے تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدے کے حصول کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس سال اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو باضابطہ طور پر انہوں نے قبول کیا۔